نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرما دیا جو پہلے آپ وہ علم نہیں رکھتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے علوم عطا فرمائے، ان کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، لیکن آپ کے مبارک عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے ایسے علوم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا کہ جن کی روشنی میں آپ ایسے ایسے امور انجام دے دیا کرتے جو دوسروں سے ممکن نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ ہمارے کھانے کا انتظام فرما دیجئے۔ دو آدمی تھے، میاں بیوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آدھا وسق جو انہیں عطا فرما دیا۔ اب وہ دونوں خود بھی اس میں سے کھاتے، جو مہمان وغیرہ آ جاتے ان کو بھی کھلاتے رہتے۔ ایک زمانہ ہو گیا وہ ختم ہی ہونے میں نہیں آتے۔ تو دل بڑا بے ایمان ہے، کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ دیکھوں کتنا رہ گیا ہے، کب تک چل جائے گا یہ۔ اس نے ناپ کر دیکھ لیا، اس زمانے میں باٹوں سے نہیں تولا جاتا تھا غلہ، پیپے وغیرہ میں بھر کر ناپ کر دیکھا جاتا تھا کہ کتنے پیپے رہ گئے، کتنا کیا رہ گیا۔ اس نے ناپا کیا، برکت ختم ہو گئی اور کچھ دنوں میں وہ غلہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، ہمارے یہاں کا غلہ ختم ہو گیا اور ہم نے اس کو ناپ کر دیکھ لیا تھا۔ ارے فرمایا، ناپ لیا تم نے جبھی تو برکت اڑ گئی اس کی۔ اگر تم ناپتے نہیں تو جب تک تم اس میں سے چاہتے کھاتے رہتے، وہ اسی طرح باقی رہتا اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو اس طرح کے بھی علوم عطا فرمائے تھے کہ آپ جانتے تھے چیز کیسے باقی رہ سکتی ہے اور کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا۔ آپ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ابھی قبر کھد رہی تھی، قبر کے پاس کھڑے ہوئے آپ کھودنے والے سے فرما رہے تھے، بھائی پاؤں کی طرف سے ذرا کشادہ کر دو، ادھر سے ایسے کر دو، ادھر سے ایسے کھود دو۔ اتنے میں جن کا انتقال ہوا تھا ان کی بیوی نے کہلا کر بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئیے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا تناول فرما لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ بکری کا گوشت بنا ہوا تھا۔ صحابہ نے پہلے حضور نے اپنا ہاتھ ڈال کے لقمہ منہ میں لیا، بعد میں صحابہ اس میں سے کھانے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نگلنا چاہتے ہیں تو اندر کو نہیں جاتا لقمہ، منہ میں آپ گھما رہے ہیں، بھتیرا گھما رہے ہیں، اندر کو نہیں جاتا۔ تو آپ رک گئے، پھر فرمانے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بکری جو لائی گئی ہے مالک کی اجازت کے بغیر لائی گئی۔ اس عورت کو خبر بھیجی، اس نے کہلا کر بھیجا کہ ہاں یا رسول اللہ، معاملہ یہ ہوا کہ میں نے تو اپنے آدمی کو، نوکر کو بازار بھیجا تھا کہ جاؤ خرید کر لے جاؤ۔ بازار کا نام تھا نقیع، بازار نقیع بھیجا تھا میں نے۔
لیکن وہاں بکری اتفاق سے ملی نہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک شخص بکری خرید کر لایا تھا، میں نے اس کے پاس بھیجا تو وہ بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے اللہ کے رسول کی دعوت کروں، جاؤ اس کی بیوی سے جا کر کہہ دو کہ آپ اپنی بکری دے دیجئے، جو پیسے ہوں گے ہم اس کے پیسے دے دیں گے۔ کہا اس عورت نے بکری دے دی، تو ہم نے اس کو ذبح کر کے یہ کھانے کا اہتمام کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جو اصلی مالک ہے وہ تو گھر کا مرد ہے، جب اس کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے تو ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارے صحابہ بھی نہیں کھائیں گے۔ کچھ قیدی ہیں غیر مسلم، پھینکنے سے بہتر ہے کہ ان کو کھلا دیا جائے یہ کھانا۔ تو پھر وہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کھلایا۔ تو یہ بھی اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا کہ اس کی روشنی میں آپ نے یہ بھی جان لیا کہ جس جانور کا ہم گوشت کھا رہے ہیں وہ جانور بغیر اجازت کے لیا گیا۔ کیا کیا رحمتیں، کیا کیا برکتیں، کیا آپ کے ذکر میں برکتیں، پڑھنے میں برکتیں۔ حضرت حزام بن ہشام رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا حضرت حبیش رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا، اور انہیں ان کی بہن حضرت ام معبد نے سنایا تھا واقعہ، کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مکے سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ام معبد کے 2 خیمے لگے ہوئے تھے۔ خیموں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اس وقت آپ تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت ابو بکر کے ایک آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ایک وہ شخص جو آپ کو راستہ دکھا رہے تھے عبداللہ لیثی، وہ بھی آپ کے ساتھ۔ یہ چاروں حضرات وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے قریب آئے تو ایک بوڑھی عورت وہاں پر تھی ام معبد، ان سے فرمانے لگے بھائی آپ کے پاس کچھ گوشت کھجوریں وغیرہ ہو تو ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم سب لوگ بھوکے ہیں۔ تو کہنے لگی ارے ہمارے یہاں کہاں ہے کھانے پینے کا کوئی سامان، قحط پڑا ہوا ہے، پریشانی کا عالم ہے، ہمارے شوہر بکریاں چرانے کے لیے لے گئے ہیں، وہ شام کو لے کے آئیں گے تو کچھ بکریوں کا دودھ نکال لیں گے، اپنا گزارا کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خیمے کے ایک طرف ایک بکری لیٹی ہوئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی یہ بکری کیسی ہے؟ کہا یا رسول اللہ تو نہیں کہا، انہیں کیا معلوم کون ہے؟ بعد میں جب بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تب انہیں پتہ چلا۔ تو کہنے لگی ارے اس بکری کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں، یہ تو بیمار پڑی ہوئی ہے، اس سے اٹھا نہیں گیا، چلا نہیں گیا، تو میرے شوہر اس کو یہیں پر چھوڑ گئے ہیں، اس وجہ سے پڑی ہوئی ہے، کمزور لاغر ہڈیاں اور کھال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کچھ دودھ ہی کے ہمیں پلا دو، ہم تو بھوکے ہیں۔ ارے حضور دودھ کہاں، اس میں کھڑا ہوا نہیں جا رہا، اس سے دودھ کہاں سے نکل جائے گا؟ کہا اگر ہم نکال لیں دودھ تو ہمیں اجازت ہے؟ کہا ارے ہاں میں تو بڑی خوشی ہوگی آپ کا پیٹ بھر جائے تو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو اپنے قریب بلایا، وہ کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، کچھ دعائیں وغیرہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونکی، تو ایک دم اس کے تو تھنوں میں دودھ بھر آیا، اور پاؤں پھیلا کے ایسے کھڑی ہو گئی جیسے بکریاں دودھ دلانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ان کے گھر میں ایک بڑا سارا ٹپکی برابر برتن تھا جس سے بہت سے لوگ پی لیتے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دونا شروع کیا، پورا ٹب بھر گیا۔ حضور نے پیا، ان کے گھر والوں نے پیا، سارے ساتھیوں نے پیا، اور پھر دوبارہ اس کے اندر دعا تو پھر سے وہ بھر گیا۔ ہمارا پیٹ بھر گیا اور تم بھی اس میں سے دودھ تم پی لینا، اب تمہارے شوہر آئے تو انہیں بھی پلا دینا۔ اور یہ کہہ کر تو وہ پوچھنے لگی آپ کون ہیں؟ اتنے برکتی آپ کے ہاتھ، اتنی برکتی آپ کی زبان۔ تو پھر فرمایا میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو کہنے لگی ہمیں بھی اسلام میں داخل کر لیجیے، انہیں اسلام میں داخل کر لیا، اور حضور چلے گئے وہاں۔ جب شام کو ان کے شوہر واپس آئے اور انہوں نے گھر میں دودھ دیکھا تو انہوں نے پوچھا ارے بھائی یہ دودھ کیسا ہے؟ کہا بھائی بڑا برکتی شخص گزرا تھا ادھر سے، اس نے ہماری بکری میں سے یہ دودھ دعا ہے۔ ارے کہا یہ وہی قریش والے معلوم ہوتے، میری بھی ان سے ایک بار ملاقات ہوئی تھی، اور وہ بتا رہے تھے اپنے بارے میں، میرا ارادہ ہوا تھا کہ میں بھی ان کی صحبت اختیار کر لوں، مگر میں انتظار کر رہا تھا، اور اب مجھے موقع ملے گا تو میں بھی ان پر ایمان لے آؤں گا۔ اور بعد میں اللہ نے انہیں بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ ہے حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں، آپ کے برکتی ہاتھ کہ بے جان چیزیں جاندار ہو جائیں، بغیر دودھ والے جانوروں میں دودھ پیدا ہو جائے، مٹھس جانور اشارے سے دوڑنے لگیں اور پھر ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان برکت والے رسول کی برکتیں ہم سب کے گھروں میں بھی پیدا فرمائے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال، عقائد اور ایمان میں پیدا فرمائے، اور یہ برکتیں دونوں جہان میں اللہ قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کل عالم کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگاروں میں، کاروباروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، جو ملازمتیں کر رہے ہیں ان کے ملازمتوں سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے کم یا زیادہ، اللہ اس میں بھی خیر و برکت پیدا فرما، اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا اطمینان عطا فرما، ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہمارا خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم وبحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔